اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل والی ہم نے دونوں آیتوں میں پڑھا تھا ارجعوا الی ابیکم، جاؤ اپنے باپ کی طرف۔ یوسف علیہ السلام نے وہ سامان کا پیالہ جو ہے وہ بنیامین کے جو ہے وہ سامان سے برآمد کروایا، اور برآمد کروانے کے بعد ان سے پہلے یہ کہلوا لیا کہ تمہارے ہاں، تمہارے دین میں، تمہارے ملک میں جو ہے وہ چور کی سزا کیا ہوتی ہے۔ انہوں نے اس بات کو کر دیا کہ ہمارے ہاں چور کی سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کو جس کی چوری کی جائے اس کی غلامی میں دے دیا جاتا ہے 1 سال کے لیے۔ اب وہ تو ترکیب لڑائی تھی، انہوں نے اس ترکیب کے بعد پھر جب انہوں نے بادشاہ کی لیکن وہ نہیں مانے یوسف علیہ السلام۔ ارجعوا الی ابیکم، لوٹ جو اپنے باپ کی طرف۔ فقالو، یہ بڑے بھائی کا جو ہے وہ تھا، لوٹے وہ اپنے بھائی، ارجعوا، آئے اپنے باپ کی طرف۔ فقولو، پس کہا، یا ابانا، اے ابا جان، ان ابنک سرق، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ لوٹے وہ اپنے باپ کے پاس، وہاں سے مایوس ہو کے آئے اور آ کے اپنے باپ سے کہنے لگے کہ ابا جان، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ وما شاہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین، اور نہیں ہم گواہی دی ہم نے اس بات کی سوائے اس کے جو ہمارے علم میں تھا۔ علم میں کیا تھا کہ ان کے سامنے جو ہے وہ پیالہ برآمد ہوا تھا۔ انہوں نے کہا آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، کب کیا ہمیں اس بات کا نہیں پتا، لیکن اس بات کے اوپر ہم گواہ ہیں کہ یہ پیالہ اس کے سامان سے برآمد ہوا تھا۔ اور وما كنا للغیب حافظین، اور ہم غیب کی باتوں کی تو حفاظت نہیں کرنے والے۔ وہ کب رکھا گیا، کیسے آیا، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہمارے سامنے جو ہے وہ رکھا ہے۔ آپ کو ہماری بات پہ یقین نہیں آتا، واسأل القریۃ، پوچھ لیجئے بستی والوں سے اللہ وہ جہاں پہ ہم تھے، کنا فیہا، جس میں، والعیرہ، اور اس قافلے والوں سے بھی، ان سے بستی والوں سے پوچھ لیں، قافلے والوں سے پوچھ لیجئے جن کے ساتھ ہم نے رخ کیا تھا۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں، ہم سچ بول رہے ہیں۔ اب یہ وہ پوری بات آ کے انہوں نے اپنے والد صاحب کو بتائی۔ اب جس والد کا ایک بیٹا پہلے جو ہے وہ اسی طرح لیا جایا گیا ہو اور اس کے بعد اس کو پتہ نہ ہو، دیکھیے ایک بچے کا فوت ہو جانا، اپنے ہاتھ سے اس کو جو ہے وہ کفن شفن دے کے دفن کر دینا، وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے دل جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ بھول جاتا ہے، صبر آ جاتا ہے۔ لیکن ایک بچہ جو گم ہو جائے پھر صبر نہیں آتا، پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس وقت کیا کر رہا ہوگا، اس نے کھانا کھایا ہوگا، سردی تو نہیں لگ رہی ہوگی۔ اب اس کو آ کے یہ کہہ دیا جائے دوسرے بیٹے کے بارے میں بھی کہ تیرا بیٹا چور ہے، اور وہ بنیامین جس کی پرورش نبیوں کے خاندان میں ہوئی، اور جس کا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ جس کا جوڑ تھا، اور اس کے بارے میں آ کے کہا، یہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ سولت ہے، تسہیلن سے ہے، تسہیلن سے ہوتا ہے کتنی سہولت سے برات بنا لی تم نے، کتنی آسانی سے تم نے بنا لیا، کیسے کر لیا تم نے۔ کہا، بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے امرن، بات کتنی آسانی سے تمہارے دلوں نے یہ بات گھڑ لی اور بنا دی۔ اب یعقوب علیہ السلام کو تو یہ نہیں پتا تھا اس وقت تک کہ بنیامین کا قصہ کیا ہے، وہ تو جو بظاہر ان کو کہا گیا وہی چیز ان کے سامنے آئی۔ کہا، بل سولت لکم انفسکم امرا، کتنی تسلی سے، آسانی سے تمہارے دلوں نے یہ بات بنا لی ہے۔ فصبر جمیل، پس صبر ہی بہتر ہے۔ صبر جمیل ایسے صبر کو کہتے ہیں جس میں بندہ کوئی شور شرابہ نہ کرے، اپنے اندر ہی وہ بات رکھے اور چپ کر کے اس چیز کو جو ہے وہ پی جائے، برداشت کر جائے، اس کو کہتے ہیں صبر جمیل۔ اور جس کے اللہ کے اوپر بھروسہ کیا جائے، ایسا صبر جس میں سے کوئی شکایت جو ہے وہ لب پہ نہ آئے، لبوں پہ شکایت نہ آئے، اور اندر ہی جو ہے اس کو پی لیا جائے۔ بہتر لفظ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے فصبر جمیل، پس صبر ہی بہتر ہے۔ عسیٰ اللہ، عسیٰ کا مطلب ہوتا ہے ممکن ہے کہ، توقع ہے کہ، یہ امید ہے کہ، یہ عسیٰ اللہ، ہو سکتا ہے کہ اللہ، ان یاتینی، اب لفظ کیا ہے تا، اس سے لفظ کیا ہے اتیان، ان سے مطلب کیا ہوتا ہے آنا، لیکن
اس کے صلہ اگر با آ جائے تو پھر اس کا معنی ہو جاتا ہے لانا، لے آئے وہ میرے پاس۔ نون جو ہے وہ یہ یا مفعول کے طور پہ استعمال ہوا ہے، یاتیانی وہ لے آئے، بہم ساتھ ان کو، جمیعہ کٹھا کر کے۔ اب دیکھیے یہاں پہ ہم کا ورڈ استعمال ہوا ہے، بہم، یہ جمع کے لیے صیغہ ہے۔ جمع سے مراد کیا ہے کہ اب وہ تین بھائیوں کو جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں، ایک یوسف علیہ السلام کو، ایک بنیامین کو، اور ایک وہ بڑا بھائی جس نے کہا تھا کہ میں اب منہ جا کے کیا شکل دکھاؤں گا اپنے باپ کو، ہم کیا وعدہ کر کے آئے تھے اپنے ابا جان سے، اب پہلے یہی کام جو ہے وہ ہم نے کتنا بڑا قصور کیا تھا یوسف علیہ السلام کے بارے میں، اب ہم ایک قسم دے کے آئے تھے، اب میں یہیں رکوں گا، یا تو یہ ہے کہ میرا اللہ یا تو مجھے حکم دیں ابا جان تب میں آؤں گا، یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ کر دے اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا۔ تو اب یہ تین ہو گئے، تو یہاں پہ کیا کہیں، عسیٰ اللہ، امید ہے مجھے، ہو سکتا ہے، ان یاتینی بہم جمیعہ، ان سب کو اکٹھا کر کے وہ لے آئے میرے پاس، انہو بے شک وہ، هو العلیم الحکیم، وہی علم والے حکمت والے ہیں۔ فعلن کے وزن کے اوپر ہیں دونوں۔ فعلن کا وزن وہ وزن ہوتا ہے جس میں ہمیشگی پائی جاتی ہے، دوامیت پائی جاتی ہے، ازل سے لے کے ابد تک، کہ وہ علم رکھنے والے ہیں سارے باتوں کا، اور کیا حکمت ہے اس میں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء حسنہ میں سے ہے، بے شک وہی علم والا اور حکمت والے ہیں۔ وَتَوَلَّا، اور واللہ کا معنی کیا ہوتا ہے، پھیر جانا، پلٹ جانا، وَتَوَلَّا اور پھر گیا، انہم ان سے، ان سب بھائیوں سے اپنا رخ پھیر لیا، وقالا اور کہا، یا آسفا، ہائے افسوس۔ یہ آسفہ لفظ جو ہے وہ آسفیہ ہے بیسیکلی، لیکن اس یا کو الف میں جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے، یا آسفہ، ہائے افسوس، جیسے یا حسرت سے جب دل سے بات نکلتی ہے، ہائے افسوس علی یوسف، یوسف پر۔ وَأَبْيَضَتْ، اب لفظ دیکھیے، ابیضا کیا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ لفظ متضاد ہے اسود کا۔ اسود کس کو کہتے ہیں؟ سیاہ کو، بلیک کو۔ ابیضت کہتے ہیں سفید کو۔ اب سفید ہو جانا آنکھوں کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آنکھوں کا بے نور ہو جانا۔ ابیضت اور سفید ہو گئیں، عیناہ، عین کس کو کہتے ہیں؟ آنکھ کو۔ اور اگر اس کی جمع ہو تو یہ کیا ہوگا؟ عینونہ، واو نون لگ جائے گا اس کے ساتھ۔ اب یہ دو ہی آنکھیں ہیں، اور تثنیہ کے لیے الف نون اور یا نون کے ساتھ نیچے زیر لگتی ہے۔ عیناہ، آنکھیں اس کی، ابیضت عیناہ، اور سفید ہو گئیں اس کی آنکھیں، من الحزن، حزن کس کو کہتے ہیں؟ غم کو، غم سے، وَهُوَ کظیم، اور وہ بھرا ہوا تھا غم سے۔ یہ لفظ جو ہے وہ کاظم سے ہے۔ کاظم کا معنی ہوتا ہے اندر ہی اندر کسی چیز سے بھر جانا، جیسے کہتے ہیں مشک کو اگر اس کا منہ بھر دیا جائے۔ کظم العیر، کظم العیر کے ایک اونٹ جو ہے وہ کھا رہا ہے اور اس نے اپنا منہ جگالی سے بند کر لیا، جگالی کرنے سے، اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ باہر نہیں نکال رہا، اسی لیے وَهُوَ کظیم، اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا، کوئی بات کرتا نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں غم سے جو ہے وہ سفید ہو گئیں اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا، کہ ایسا غم جو اندر ہی اندر کسی کو گلائے جا رہا ہو، کھائے جا رہا ہو، اور اس کا اظہار بھی وہ کسی سے نہ کرتا ہو، ایسے غم کو کظیم کہا جاتا ہے۔ قالو، کہنے لگے، تاللہ، اب لفظ دیکھیے، واو تو استعمال ہوتا ہے قسمیہ، یہ عربی میں تا بھی جو ہے وہ قسمیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ واو ہر کسی چیز کی قسم کے لیے کہا جا سکتا ہے، لیکن تا صرف اللہ کی قسم کے لیے کہا جاتا ہے۔ ویسے ہے نا والتین والزیتون، یا کسی اور کی قسم کے لیے، لیکن تاللہ، تے جو ہے وہ صرف اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے، قسم کے لیے۔ تاللہ، قسم ہے اللہ کی۔ کہنے لگے، وہ بھائی کہنے لگے، تاللہ، اللہ کی قسم، تفتح، لفظ کیا ہے؟ فتح۔ فتح کا معنی ہوتا ہے، یہ لفظ لا تزالو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تزالو ہوتا ہے ختم ہو جانے والا، لا تزالو ہمیشہ رہنے والا۔ یہاں پہ فتح، ہمیشہ رہے گا تو ہمیشہ رہتا ہے،
تا علامات مضارع کے لیے لگا ہوا ہے، واو الف جمع کے لیے، ہمیشہ رہنا۔ تو اللہ قسم ہے اللہ کی، تو ہمیشہ رہتا ہے، تذکرو یاد کرتا، تذکرہ کرتا اس کا، یوسف کا، تو ہمیشہ یوسف کی ہی بات کرتا رہے گا۔ مضارع میں حال اور مستقبل دونوں معنی جو ہے وہ آ جاتے ہوتے ہیں۔ تفتو تو ہمیشہ یاد کرتا رہے گا، کرتا رہتا ہے یا کرتا رہے گا یوسف کو، حتی یہاں تک کہ تکونا تو ہو جائے، ہردن بیمار، ایسی بیماری جس سے بندہ ہلاک ہونے کے قریب ہو، مرنے والا ہو جائے، جس کو نا اس کو ہرز کہتے ہیں۔ تو ہر وقت جو ہے ہمیشہ یوسف کی، اللہ کی قسم تو یوسف کی باتیں کرتا رہتا ہے، تو لگتا ہے کہ تو اس سے جو ہے وہ بیمار ہو جائے گا، ہلاک ہونے کے قریب ہو جائے گا، یا او تکونا یا تو ہو جائے گا من الحالکین ہلاک ہونے والا، یا تو مر جائے گا۔ ہر وقت اسی کا جو ہے وہ رونا روتے رہتے ہیں آپ، ہو سکتا ہے کہ اس سے یہ بیماری جو ہے وہ آپ کو لے بیٹھے، آپ اتنے بیمار ہو جائیں اور پھر یا یہ کہ آپ ہلاک ہو جائیں۔ اب یہ دیکھیے یہ بیٹے کہہ رہے ہیں اور کس ٹون میں کہہ رہے ہیں، کالا، اب رونا آنا چاہیے اگلی آیت کریمہ پہ، کالا کہا، انما بے شک، سوائے اس کے کہ نہیں، بسا کا ویسے معنی تو ہوتا ہے پھلانا، لیکن یہاں پہ ہے بے قراری اپنی، بسی میری میں، انما اشکو، لفظ کیا ہے شکو، اسی سے لفظ ہمارا ہوتا ہے شکوہ۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیان کرنا، اظہار کرنا، کھولنا، بسی بے قراری اپنی، بے شک میں بیان کرتا ہوں بے قراری اپنی، وحزنی اور غم اپنا، میں تھانوں کچھ نہیں کہندا، میں تے اپنا غم اللہ کے لیے، اپنی بے قراری اپنے اندر جو ہے وہ سب کچھ اللہ الاللہ ہے، اللہ سے بیان کرتا ہوں، اللہ کے سامنے کھولتا ہوں میں یہ چیزیں، بس تمہیں تو کچھ نہیں کہتا۔ وعلم، اور میں جانتا ہوں، من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے، ما لا تعلمون، جو تمہیں نہیں پتا، جو تم نہیں جانتے۔ ادھر پھر ترجمہ دیکھیے، کالا کہا، بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ بنا لی ہے تمہارے دلوں نے، یہ کتنی آسانی سے بات بنا لی ہے، کتنی آسانی سے دلوں آ کے تم نے یہ کہہ دیا کہ بیٹے نے چوری کی اور پکڑا گیا، کیا میں بنیامین کو جانتا نہیں ہوں؟ فصبر جمیل، یہ وہی بات ہے جو جب یوسف علیہ السلام کا خون آلودہ کرتا بنا کے جو ہے وہ لے آئے تھے اور آ کے کہا تھا بیڑیا کھا گیا ہے، اس وقت بھی یہی کہا تھا صبر جمیل، صبر ہی بہتر ہے، ایسا صبر جو اندر ہی اندر جو ہے جس کا شکوہ نہ کیا جا سکے، جس کی شکایت نہ کی جا سکے، فصبر جمیل، بس صبر ہی بہتر ہے۔ عسیٰ اللہ، ہو سکتا ہے اللہ، ان یاتینی بہم جمیعا، ان سب کو اکٹھا کر کے لے آئے، انہو، بے شک وہ، هو العلیم الحکیم، علم وہی ہے، علم والا، حکمتوں والا، علم حکمت والا وہی ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور رخ پھیر لیا ان سے، وَقَالَ يَا آسَفَ عَلَى يُوسُفَ، ہائے یوسف، یہ افسوس کے لہجے میں کہنا، ہائے یوسف، ایک آہ کا نکلنا، ہائے یوسف، یوسف پہ ہائے افسوس ہے یوسف۔ وَأَبْيَضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور سفید ہو گئیں آنکھیں اس کی، من الحزن، غم کے ساتھ، بے نور ہو گئیں، فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ قالو، کہ جب یہ حالت دیکھی اپنے باپ کی، کہنے لگے، تاللہ، قسم ہے اللہ کی، تفتح تذکر یوسف، آپ یوسف کا ہی ذکر کرتے رہیں گے، ہم بھی تو 10-11 ہیں، ہم بھی 10 ہیں، ہر وقت آپ یوسف کی ہی بات کرتے رہتے ہیں، حتیٰ تکون حرضن، یہاں تک کہ آپ ہلاکت کے قریب پہنچ جائیں، بیمار ہو جائیں، ایسی بیماری جو ہلاکت کے قریب لے جائے، او تکون من الحالکین، یا آپ ہو جائیں ہلاک ہونے والوں میں سے، مرنے والوں میں سے۔ کالا کہا، انما اشکو بسی، میں بیان کرتا ہوں بے قراری اپنی، غم اپنا، وحزنی، اور غم اپنا، الاللہ، اللہ سے، اللہ کی طرف، وعلم، اور میں جانتا ہوں، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ اب اس کے مفہوم پہ آ جائیے، چیزیں تو کھل گئیں۔ پہلی بات تو یہ، جس وقت وہ آئے اور آ کے بتایا کہ بنیامین نے، تیرے بیٹے نے چوری کی، یہ نہیں کہا کہ میرے بھائی نے چوری کی، تیرے بیٹے نے چوری کی، تیرا بیٹا ہی چور ہے، اس کے اوپر الزام لگایا، اور ہم نے تو جو دیکھا وہ بیان کر دیا۔ تو کہا، بل سولت، کتنی آسانی سے تم نے بات کہہ دی،
تمہارے دلوں نے جو ہے وہ تمہیں کوئی ڈانٹ کوئی اس میں جو ہے وہ تمہیں اچنبھا نہیں ہوا، تمہارے دلوں نے جو ہے وہ اس بات پہ روکا نہیں، کتنی آسانی سے بات کہہ دی۔ دیکھیں یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، پیغمبر ہیں، باپ نبی ہے، دادا پیغمبر ہے، بیٹا پھر ہونے والا پیغمبر ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی میں یہ بات تو بتا دی کہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ سجدہ کریں گے، سارے 11 ستارے اور چاند سورج ہے وہ سجدہ کریں گے، یہ نہیں بتایا ابھی تک کہ یوسف زندہ ہے۔ اب اسے اگر بتایا ہوتا، یہ دیکھیں اگر نبی کے پاس غیب کا علم ہوتا، یہ ہے تعبیر تھی وحی کے ذریعے، یہ پتا تھا، یہ نہیں پتا تھا کہ وہ یوسف زندہ ہے اور کہاں زندہ ہے، لیکن کہاں ہے، کس حال میں ہے، اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں پتا تھا۔ آگے جب بنیامین کے بارے میں بھی بات کہی گئی تو کہا کتنی آسانی سے بنا لی ہے، اب صبر ہی بہتر ہے، میں اور کیا کر سکتا ہوں۔ تم نے پہلے ایک بیٹے کو لے گئے کھلانے کے بہانے، اور اس کے بعد آ کے مجھے بتا دیا، اور اس کا ایک ایسا کرتا لے آیا جس کے اوپر خون تو لگا ہوا تھا لیکن وہ کٹا پھٹا نہیں تھا، اور آ کے کہا بیڑیا کھا گیا۔ اچھا بیڑیا تھا جس نے اپنا خون تو چھوڑ دیا، ناخنوں کے نشان یا اس کے اوپر کوئی کاٹ پھٹک نہیں تھی، کوئی کٹا ہوا پھٹا ہوا نہیں تھا، تو تم نے صبر ہی کر سکتا ہوں میں، اور کیا کر سکتا ہوں۔ ایک بوڑھا شخص جس کی عمر جو ہے وہ اسی ہو سکتا ہے، مجھے تو اللہ سے امید ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے، یعنی کہ وہ لے آئے ان سب کو میرے پاس اکٹھا کر کے۔ یہاں پہ ایک یوسف علیہ السلام کا غم، دوسرا جو ہے وہ بنیامین کا، اور پھر تیسرا وہ جو بڑا بھائی جو تھوڑا سا دل اچھا رکھتا تھا، جس نے یوسف علیہ السلام کو مرنے سے کہا تھا اس کو مارو مت، اس کو کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں، اور جس کے نظروں میں حیا تھی کہ اب بنیامین بھی نہیں ہے تو جا کے میں اپنے باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اس نے اپنے آپ کو وہیں پہ محدود کر لیا۔ ہاں ابا کہے گا تو میں آ جاؤں گا، یا اللہ میرا کوئی فیصلہ کر دے گا، اللہ کرے۔ اب وہ بھی بیٹا ہے، اب تینوں انہی کے بارے کہا گیا کہ یہودا کہا گیا ہے یا روبیل کہا گیا ہے، تو اللہ ان سب کو اکٹھا لے آئے، وہی سب کچھ جانتا ہے، وہی حکمتوں والا ہے، کیا حکمتیں ہیں وہی بہتر جانتا ہے۔ اور پھر دوسری طرف منہ پھیر لیا، اور منہ پھیر کے دل میں سے کسک اٹھی پھر یوسف علیہ السلام کی۔ کسی سے پوچھ کے دیکھیے، ویسے قرآن تو ہر چیز پورٹریٹ کر رہا ہے، پوچھ کے دیکھیے جس کا بیٹا گم ہو گیا ہو، چاہے وہ نبی ہے یا وہ عام انسان ہے، کہ جو بیٹا ہاتھ سے دفنا دو صبر آ جاتا ہے، اگر گم ہو گیا ہے تو پھر ساری عمر جو ہے وہ روتے گزر جاتی ہے، آنکھیں جو ہے وہ بہتی اشک بار رہتی ہیں، بہتی رہتی ہیں کہ پتہ نہیں وہ اس وقت کس حال میں ہوگا۔ چاہے وہ عید شبرات ہو، چاہے کوئی موقع ہو کہ وہ بیٹا جو ہے وہ پتہ نہیں اس نے کپڑے پہنے ہوں گے، ہم کوئی اچھا کھانا کھانے لگیں، پتہ نہیں اس کو کھانا نصیب ہوا ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں اس کے پاس ٹھنڈا پانی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو یہ پوچھ کے دیکھیے اس سے جس کا بیٹا گم ہو گیا ہو، اور رکھیے اپنے آپ کو یعقوب علیہ السلام کی پوزیشن کے اوپر، احساس ہوگا یہ لفظ جو ہے وہ کالا یا آصف علی، ہائے یوسف، ہائے یوسف، یہ بات ان سے منہ پھیری اور یہ بات نکلی، وَأَبْيَضَتْ عَيْنَاهُ، اور بے نور ہو گئیں، سفید ہو گئیں آنکھیں اس کی، یعنی کہ اتنا روتے تھے اس کی یاد میں، اتنا روتے تھے کہ آنکھیں جو ہے وہ سفید ہو گئیں اپنے بیٹے کو یاد کر کر کے، من الحزن، غم سے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ یہ وہ باہر اس کا جو ہے وہ نہیں بتاتے تھے، اندر ہی اندر ایک غم لے کے اپنے آپ کو جو ہے وہ اندر ہی وہ غم پلتا رہے، وہ پلتا رہے تو کیا ہوگا، وہ جو ہے وہ ہلاک ہونے کے قریب ہو جاتا ہے، اندر ہی اندر وہ غم سے جو ہے وہ بھرا ہوا تھا۔ جب یہ باپ کی حالت دیکھی تو پھر دیکھیے یہاں پہ ان کی پھر ٹون دیکھیے، ان کا لب و لہجہ دیکھیے، قالوا تاللہ تفتح تذکر یوسف، تسی کی ہر ویلے یوسف دی گالی کردے رہندے ہو، تسی کی ہر ویلے، ہم 10 ہیں باقی لوگ نہیں ہیں، آپ کو ہر وقت یوسف کی محبت ستاتی رہتی ہے۔ اب جو لگاؤ یوسف کے ساتھ تھا، جس کے بارے میں پتا تھا کہ یہ جب سب سجدہ کریں گے تو کیا ہوگا ان کا، حتیٰ قالو، کہنے لگے قسم ہے اللہ کی، تفتح تذکر یوسف، ہر وقت یوسف کو ہی یاد کرتے رہیں گے۔ ہمیں تو یہ لگتا ہے حتیٰ تکون حرزن، اب بیمار ہو جائیں گے، اب مرنے والے ہو جائیں گے، نہ بھی بیمار ہوئے، او تکون من الحالکین، یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے، آپ جو مر جاتے ہیں آپ ان میں سے ہو جائیں، بس کیجئے، نکال دیجئے یوسف کی بات اپنے ذہن میں سے۔ ایک یوسف کا غم آ گیا، اوپر سے بنیامین کا غم بھی ساتھ آ کھڑا ہوا، آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ اب پھر آگے سے کس بے بسی میں کہا ہوگا، قالو،
دیکھیے بوڑھا باپ نبی ہے لیکن بچوں کے آگے میں تھانوں تے کچھ نہیں کہندا، میں تم سے تو کوئی تذکرہ نہیں کرتا، کیا کرتا ہوں کہا انما اشکو، میں شکوہ کرتا ہوں، میں ظاہر کرتا ہوں، میں بات کرتا ہوں، بسی بے قراری اپنی وحزنی اور غم اپنا اللہ ہے، میں تو اللہ سے بات کرتا ہوں، اللہ کو اپنا غم بتاتا ہوں، اللہ سے جو ہے وہ سارا کچھ کہتا ہوں، تو میں تو کچھ نہیں کہتا۔ کس لہجے میں بات کر رہے ہو باپ سے؟ میں تو ہر چیز اللہ کے عالم ہوں، اور میں جانتا ہوں من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے کیا جانتا ہوں کہ یوسف ہے زندہ۔ ایک دن آئے گا جب یوسف کے سامنے تم سر سارے جھکو گے، ایک دن آئے گا جس دن تم سجدہ کرو گے یوسف کو، میں وہ جانتا ہوں، لیکن یہ کب آئے گا، کس طرح آئے گا، اس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا۔ یہ تو وہی آئی ہے، پتہ ہے، لیکن کس حال میں ہے وہ مجھے اس کا نہیں پتا۔ وعالم، اور میں جانتا ہوں من اللہ، اللہ کی طرف سے، ما لا تعلمون، تم اس بات کو نہیں جانتے۔ اب اپنے آپ کو رکھیے اس جگہ پہ اور یہ ذہن میں خیال لائیے کہ کیا ہے، بھروسہ اللہ کے اوپر ہے، اللہ کا پیغمبر نبی ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ ساری عمر جو ہے وہ بیٹے کی یاد میں جو ہے وہ روتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحان